بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج 24 جون بروز منگل علامہ اقبال کالونی منڈی کوارٹر میں مسئلہ رفع الیدین پر مناظرہ طے تھا۔ مناظرہ کی تحریر غیر مقلد عالم مولوی امیر حمزہ نے ہمیں بھیجی تھی اور ہمارے ساتھیوں کو یہ بات کہی تھی کہ مناظرہ کے لیے میں خود آؤں گا، اس لیے تحریر بھی میں خود بھیج رہا ہوں۔ لیکن جب مناظرہ کا دن آیا تو اس وقت امیر حمزہ صاحب بخلا گئے اور بجائے اس کے کہ خود مناظرہ پر آتے، یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، میری طرف سے مناظر اور ہوں گے۔ چنانچہ 2-3 حضرات کو دوسرے مختلف شہروں سے بلایا گیا۔ ایک آدمی ابو بکر نام کے تھے اور دوسرے عمار امین کے نام سے تھے۔ ابو بکر کا جو علاقہ بتایا گیا وہ سرگودہ ہے اور عمار امین کا جو علاقہ بتایا گیا وہ گجراں والا ہے۔ ہم نے ان سے کہا، بھائی دیکھو، اگر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے خام خواہ جو ہے دوسروں سے پنگا کیوں لیا؟ اگر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر مناظرہ کی تحریر آپ نے کیوں بھیجی ہے؟ مناظرہ کی تحریر آپ ان حضرات کی طرف سے بھیجتے جنہوں نے خود مناظرہ کرنا تھا، لیکن خیر وہ بخلا گئے۔ ہم نے ان کو کہا، بھی دیکھو، مناظرہ اگر تم نے نہیں کرنا تو آپ کہہ دو کہ بھئی ہم آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتے، میں مناظرہ چونکہ آپ سے کر نہیں سکتا، اس لیے میری جگہ پر مناظرہ جو ہے فلاں آدمی کریں گے۔ کافی دیر مناظرہ میں اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ جی دیکھو، ہم یہی بات کہتے رہے، اتنی بات کہہ دو کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ امیر حمزہ صاحب نشست کے اندر جو مناظرہ سے پہلے ہوئی ہے یہ بات انہوں نے نہ کہی، یہاں تک کہ کافی عرصہ اس وقت میں گزر گیا۔ اور پھر دیکھیے، وہ مناظرہ کا وقت طے تھا 8 بجے، اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، بجائے 8 کے 9 بجے آئے اور امیر حمزہ صاحب خود مناظرہ کرنے سے انکار کر گئے اور عمار امین نامی ایک غیر مقلد مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ جی یہ مناظرہ کریں گے۔ اور پہلی خلاف ورزی تو ان کی طرف سے یہ ہو گئی کہ امیر حمزہ صاحب نے خود مناظرہ نہ کیا، اور دوسری خلاف ورزی وقت کی ہوئی کہ وقت 8 بجے طے تھا، لیکن ان حضرات نے 8 بجے پہنچنا گوارا نہ کیا بلکہ جان بوجھ کر 9 بجے آئے۔ اور پھر جو آدمی مناظرہ کے اندر صدر مناظر طے ہوا تھا، ابو بکر نامی آدمی اس صدر مناظر تھا، اس نے شروع میں جب بات چل رہی تھی یہ بات کہی کہ جی میں یہ بات نہیں کر دیتا ہوں کہ آپ مناظرہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، بھئی دیکھو، ہم یہاں مناظرہ کے لیے آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، ریکارڈنگ کے لیے بھی ساتھی موجود ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے؟ کہتا ہے نہیں جی میں لکھ کے دیتا ہوں۔ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ لکھ کے دے دو کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ ہم نے ان کے آگے کاغذ کیا، لیکن باوجود ہمارے آگے کاغذ کرنے کے وہ لکھ کر نہ دے سکے، تو یہ ان کی تیسری بخلاہٹ تھی کہ وہ شروع کے اندر ہی بخلا گئے اور کہنے لگے آپ مناظرہ نہیں کریں گے۔ پھر لکھ کر دینے کا کہا لیکن لکھ کر نہ دیا۔ پھر اگلی بات ہم نے ان کو کہی مناظرہ میں کہ بھائی دیکھو، مناظرہ جو ہے اس موضوع پر ہے کہ آپ نے اپنے رفع الیدین کا دوام اور ہمیشگی ثابت کرنی ہے، لیکن پورے مناظرہ کے اندر وہ حضرات اپنے رفع الیدین کے دوام اور ہمیشگی پر ایک روایت بھی پیش نہ کر سکے۔ حالانکہ ہم ان کو کہتے رہے کہ بھئی دیکھو، ہم رفع الیدین کے ثبوت کے منکر نہیں، نہ ہی ثبوت کے اندر جھگڑا ہے، بلکہ اصل بحث جو ہے، جو مناظرہ ہے، وہ اس کے دوام اور ترک پہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے رفع الیدین کے دوام پر روایت پیش کریں، لیکن باوجود پورے مناظرے کے اندر کوشش کرنے کے وہ اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر کوئی بھی روایت نہ پڑھ سکے۔ پھر اگلی بات ہم نے ان کو کہا، بھئی دیکھو، جس رفع الیدین کا ثبوت ہم مانتے ہیں، ہم تو 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین کا ثبوت مانتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے صرف 10 مرتبہ کرتے ہو، 18 مرتبہ رفع الیدین چھوڑ دیتے ہو 4 رکعت کی نماز میں۔
اگر واقعی یہ رفع یدین آپ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ 10 مرتبہ کرتے ہو 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہو؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کو روایات دکھائیں گے کہ جس میں 28 مرتبہ کا تذکرہ ہے رفع یدین کا، لیکن وہ اس بات پہ بضد رہے کہ نہیں جی صرف و صرف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 10 مرتبہ رفع یدین کرنا ہے، 28 مرتبہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم نے مناظرے کے اندر الحمدللہ روایات پیش کی اور ساتھ ان کے اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ دیکھو بھائی تمہارے اکابر بھی تمہارے رفع یدین کے علاوہ یعنی رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، شروع نماز کے اندر تیسری رکعت شروع کے اندر جو تم رفع یدین کرتے ہو، اس کے علاوہ اور رفع یدین کے بھی آپ کے اکابر قائل رہے ہیں۔ نماز نبوی ناصر الدین البانی مشہور غیر مقلد عالم کی ہے، اس نے خود نماز نبوی کے اندر سجدوں کے رفع یدین کو تسلیم کیا اور اس کی روایات کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ ہم نے دوسرا حوالہ جو پیش کیا وہ ابو حفص عثمانی غیر مقلد کا پیش کیا، اس نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے فضل الودود فی تحقیق رفع الیدین للسجود، کہ دیکھو پوری کتاب کا موضوع یہ ہے کہ سجدے میں رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم مولوی محمد حسین سلفی، اس نے خود کتاب لکھی ہے سجدے میں رفع یدین سنت ہے، لیکن ان حوالوں کو اس نے تسلیم نہ کیا۔ پھر ہم نے کہا بھئی دیکھو اگلی بات ہے کہ آپ کے مشہور مجدد نواب صدیق حسن خان نے نیل المرام کے اندر خود لکھا ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا ہے، یہ حوالہ بھی ہم نے پیش کیا۔ اور رئیس ندوی جو ہے ان کا مشہور عالم جس کو وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ، اس کے اندر سجدوں کے رفع یدین کو اس نے مستحب قرار دیا ہے۔ اس کی ایک اور کتاب ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، اس میں بھی اس نے جو ہے وہ سجدوں کے رفع یدین وغیرہ کو جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور صحابہ کرام کا اور تابعین کا اس پہ عمل ہے۔ ہم نے اس کے حوالہ جات پیش کیے لیکن ان حوالہ جات کا وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ جب وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے رفع یدین کو پورا کر لیتے اور اپنی تصحیح کرتے کہ دیکھو بھائی آج تک ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم ادھورا رفع یدین کرتے رہے ہیں، آج سے ہم پورا رفع یدین کریں گے۔ ہم 10 مرتبہ رفع یدین کرتے رہے 4 رکعت کی نماز میں، لیکن آج سے ہم 28 مرتبہ کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن دیکھ لو باوجود اس بات کے کہ وہ اس کا ان روایات کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی اپنی بات پر بضد رہے کہ نہیں جی نہیں، جو رفع یدین ہم کرتے ہیں وہ سنت ہے۔ یہ ان کی چوتھی بکھلاہٹ ہے کہ دیکھو ہم نے 28 مرتبہ ثابت بھی کر دیا لیکن ان روایات کا وہ جواب بھی نہ دے سکے، حتیٰ کہ مسند حمیدی ہم نے اس سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی، وہ بار بار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو جو رکوع کے رفع یدین کیا ہے مختلف کتابوں سے پڑھ رہے تھے اور جھانسا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس رفع یدین کی روایات بہت ہیں۔ ہم نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح رکوع کے رفع یدین کی روایات ہیں ان سے دوسری روایت بھی ملتی ہیں، چنانچہ وہ تو ہر اس آدمی کو جو کہ ہر اونچ نیچ پر رفع یدین نہ کرتا اس کو کنکریاں مارتے تھے یہاں تک کہ وہ رفع یدین کرتا۔ تو ہم کہتے ہیں مسند حمیدی کے اندر جو ہے یہ روایت ہے۔ پھر ہم نے زبیر زئی کی کتاب نور العنین سے اس کا عکس بھی پیش کیا مسند حمیدی کا کہ دیکھو مسند حمیدی کے جس نسخے کو زبیر علی زئی نے معتبر قرار دیا ہے اس کی فوٹو کاپی اس نے لگائی ہے، اس کے حاشیے کے اندر لکھا ہے سندہ صحیح، اس روایت کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ ہم نے یہ سب پیش کیا لیکن اس کا وہ جواب نہ دے سکے، باوجود ہمارے 28 مرتبہ ثابت کرنے کے وہ اپنے رفع یدین کی تصحیح نہ کر سکے اور اپنے رفع یدین کو اس پر نہ دوام ثابت کر سکے اور نہ 28 مرتبہ رفع یدین کی نفی کر سکے۔ پھر اگلی بات جو ہے ہم نے کہا بھی جس رفع یدین کے کرنے کی تم دن رات محنت کرتے ہو، ہم نے جواب دعویٰ کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ دیکھو اس میں تمہارے اکابر کا اختلاف ہے، تم آج تک یہ بات ثابت نہ کر سکے کہ رفع یدین کا حکم کیا ہے۔ مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ رئیس ندوی کی کتاب ہے، مشہور غیر مقلد عالم ہے، اس نے تو خود کہا کہ رفع یدین نماز کے اندر رکوع والا یہ فرض ہے اور دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ اس فرض رفع یدین کو نہیں کرتے، اور اس نے دیکھو فرض کہا۔ اب اسی طریقے سے التحقیق الراسخ کے اندر جو ہے وہ ان کے مشہور عالم نے اس کو رفع یدین کو واجب قرار دیا ہے۔
اور خود جو ہے ان حضرات نے رفع الیدین کو سنت قرار دیا۔ اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ امرتسری کی کتاب ہے، ثناء اللہ امرتسری نے رفع الیدین کو مستحب قرار دیا اور کہا کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جس بات کے لیے تم دن رات لوگوں کو دعوت دیتے اور کہتے ہو کہ اس رفع الیدین کو کرو، لیکن اس کی شرعی حیثیت کے اندر آج تک تم متفق نہ ہو سکے، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اس میں تمہارا اختلاف نہ ہوتا، تم آج تک اس بات پہ متفق نہ ہو سکے، معلوم ہوئی تمہارے گھر کی اطلاع ہے، رفع الیدین کی وہ حیثیت ہی نہیں جو تم آج پیش کر رہے ہو۔ پھر اگلی بات جو ہے ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو ایک رفع الیدین اتفاقی ہے، ایک اختلافی ہے۔ رفع الیدین جو اتفاقی ہے وہ کیا ہے؟ شروع نماز کا رفع الیدین ہے، ہم شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، ہم اس پہ اجماع امت پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاجماع سے، جن کا ترجمہ بھی غیر مقلدین نے کیا تھا، ہم نے اس کتاب سے یہ حوالہ پیش کیا کہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے، یہ رفع الیدین آپ سے اتفاقی ہے۔ ہم نے اس پہ اجماع ثابت کیا، ہم نے کہا بھئی دیکھو جس طرح کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ترک رفع الیدین کی روایت ہے ہی نہیں، بالکل اگر ہیں تو وہ روایتیں ساری مان گڑتے اور ضعیف ہے، پھر دیکھو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رفع الیدین پر امت کا اجماع پیش کرتے اور اس پر کوئی عبارت پیش کرتے، لیکن تم نے اس پورے مناظرے کے اندر اس اجماع پہ کوئی بھی دلیل پیش نہ کی۔ جس رفع الیدین کو ہم کرتے ہیں ہم نے اس پہ اجماع کی دلیل پیش کر دی اور پھر جو ہے اس پہ حوالہ پیش کیا، لیکن ان حضرات نے اس اجماع پہ کوئی حوالہ پیش نہ کیا، یہ بھی ان کی بوکھلاہٹ تھی۔ اسی طریقے سے دیکھیے اگلی بات کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم کے حوالے سے ہم نے ایک اصول نقل کیا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب مما مسط النار کہ اس باب کے تحت یہ بات کہی ہے، یا ان کا ایک طرز تھا اس باب میں بھی کہ انہوں نے جو منسوخ روایتی وہ پہلے لائے ہیں اور جو ناسخ روایتی بعد میں لائے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مسلم کی یہ عادت ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ ائمہ محدثین دوسروں کی بھی عادت ہے کہ وہ منسوخ روایت کو پہلے لاتے ہیں اور ناسخ روایت کو بعد میں لاتے ہیں۔ ہم نے اصول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کیا کہ یہ امام مسلم کی بھی عادت ہے اور باقی محدثین کی بھی عادت ہے۔ اب اگر تم واقعی جو ہے محدثین کو مانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم محدثین کی تحقیقات پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر ہم پیش کرتے ہیں کہ محدثین رحمۃ اللہ